أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ والضلالۃ فی النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ صدر ذی وقار حضرت مولانا حافظ بابر صدیق صاحب، مقامی احباب گرامی اور آس پاس سے تشریف لانے والے محترم بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے، تعمیر کرتے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اپنے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر اور خوف نہیں رکھتے، تو یقیناً ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے آج مجھے اپنے وہ بزرگ شدت سے یاد آ رہے کہ جن کی دعوت پر 1972 کے یہی دن تھے، فروری کے ہی، کہ مجھے پہلی دفعہ آپ دوستوں کے اس چھوٹی سی آبادی میں حاضری کا موقع ملا۔ ماسٹر محمد یوسف صاحب مرحوم و مغفور، بھائی محمد اسماعیل صاحب
ان سے میری پہلی ملاقات گجرخان میں، جس دن میں یہاں آیا اس دن پہلی ملاقات تھی۔ غائبانہ طور پر میں اپنے ذہن میں عجیب و غریب نقشہ بنائی بیٹھا تھا، لیکن جب ان بزرگوں سے ملاقات ہوئی تو میری ساری کی ساری سوچ اور اپنے ذہن میں بنائے ہوا وہ سارا نقشہ بالکل اس کے برعکس منظر مجھے دیکھنے کو ملا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین، میں کس کس کا نام لوں، خصوصاً ماسٹر محمد یوسف صاحب، بھائی اسماعیل صاحب، شدت سے یاد آ رہے ہیں صوفی محمد بشیر صاحب، قاضی صاحب، ان کے علاوہ باقی احباب، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور آپ دوستوں کو صحیح معنوں میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر لہم۔ ایک نام میں پھر بھول گیا، ماسٹر منظور احمد صاحب۔ یہ یوں سمجھیے کہ اس بستی کے اندر السابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں چند باتیں، چند نکات بیان کیے ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر شاید میں انہی نکات پر کچھ گفتگو کر سکوں، اگر وقت بچا تو اس سے ملتے جلتے کچھ نکات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بھائیوں، سب سے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو ذہن نشین کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مساجد کو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ مساجد اللہ، اللہ کی مساجد، اور یہ وہ اعزاز ہے جو دنیا میں تعمیر ہونے والے کسی اور گھر کو نصیب نہیں ہوا۔ مسجدوں کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر لینا، اگر اتنی ہی بات ہم سمجھ جائیں تو یہ مسجد کی عظمت پر بہت بڑی دلیل اور ناقابل تردید دلیل ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ بیت اللہ، بیوت اللہ، مساجد اللہ، یہ وہ عظیم جگہ ہیں جن کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ کا ارشاد گرامی آپ سن رہے تھے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں کی تعمیر کرتے بناتے ہیں، اللہ ان کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مساجد کسی ایک شخص کی
ملکیت نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خاطر انہیں وقف کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ان کو اللہ نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پہلی بات آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے۔ دوسری بات جو رب کائنات نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی، ان لوگوں کی عظمت بیان کی جو اللہ کے گھروں کو بناتے اور تعمیر کرتے ہیں۔ اگرچہ اللہ کا گھر حدیث پاک کے مطابق ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن مقصد اللہ کی رضا۔ جو لوگ ان مساجد کی تعمیر اور آباد کاری کرتے ہیں، ان کو رب العالمین نے ایک تمغہ دیا، ایک انعام دیا، میڈل دیا۔ رب کائنات نے ان لوگوں کو صاحب ایمان قرار دیا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے اور تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا ان مساجد کو آباد کرنا، ان کی تعمیر کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ اہل ایمان کی صفت اور خوبی بیان فرمائی۔ اور کیوں نہ ہو، یہ انبیاء کرام کی سنت بھی ہے۔ جناب سلمان نے علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کروائی، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، باپ بیٹے نے بیت اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا مدینہ منورہ میں، وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم نہیں دیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ آپ خود پتھر، گارا، مٹی ڈھو کر اٹھا کر لا رہے تھے۔ اور یہ بات کیوں نہ ہوتی، ان مساجد کی تعمیر یہ اہل ایمان کے مقدر میں ہوا کرتی ہے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، پہلی بات جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان مساجد کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، جو کہ مسجد کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ دوسری بات،
کہ مساجد کو تعمیر کرنا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ایمان کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا. اور اس آیت کا آخری حصہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہدایت یافتہ قرار دیا ہے، صاحب ہدایت قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن جہاں مساجد تعمیر کرنے اور انہیں آباد کرنے والوں کی عظمت بیان کرتا ہے، وہاں ان مساجد کو غیر آباد کرنے والوں کی مذمت بھی قرآن نے بیان فرمائی. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. جہاں مساجد کو آباد کرنا اہل ایمان کا شیوا قرار دیا، وہاں مساجد کو غیر آباد کرنا اور یہاں اللہ کی بجائے غیر اللہ کا نام بلند کرنا، یہ بھی تو اللہ کے راستے سے روکنے کا ایک ذریعہ ہے. رب العالمین نے فرمایا اور ان مساجد کو غیر آباد کرنے والے ظالم ہی نہیں بلکہ سپرلیٹو ڈگری کے ظالم، اظلم، سب سے بڑے ظالم. اور پھر ان کا انجام کیا فرمایا؟ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی اور آخرت کے اندر بھی انہیں بہت بڑے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، آج ہم ایثار ثواب ہم نے اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے خود ساختہ طریقے ایجاد کر رکھے ہیں جن کا شریعت کے اندر کوئی ہمیں نام و نشان تک نہیں ملتا. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کے لیے جو طریقے بیان فرمائے، ان میں سے چند ایک طریقوں کا تعلق اللہ کے گھر مسجد سے ہے. مثلا ان مساجد کے اندر دین کا علم پھیلانا، دین کے علم کی اشاعت کے لیے تگ و دو کرنا، بذات خود ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہے. تعمیر کرنا تو الگ بات ہے، یہ دین کے علم کو پھیلانے کے لیے تگ و دو، محنت، کوشش، اس کی اشاعت کے لیے محنت کرنا، اس کے ساتھ ہی ساتھ کبھی آپ نے اللہ اکبر کبیرہ، بھائیوں، وہ حدیث اپنے ذہن میں لے جائیے جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے خوش نصیب ایسے صاحب ایمان جنہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، یا اپنا سایہ اللہ انہیں نصیب فرمائے گا۔ 7 قسم کے بندے، اور ان میں سے ایک وہ بندہ قلبہ معلق فی المساجد، قلبہ معلق فی المسجد، جس شخص کا دل مسجد کی طرف معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے دنیاوی کام کاج میں مصروف ہے، لیکن اپنے کان مسجد کی طرف لگا رکھے کہ کب مسجد میں اذان ہو اور میں اللہ کی عبادت کے لیے رب العالمین کی طرف سے عائد کردہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے میں جلد از جلد مسجد میں پہنچنے کی کوشش کروں۔ پھر دوسری نماز کے لیے، تیسری نماز کے لیے اس کا دھیان اور توجہ، اس کے کان مسجد کی طرف لگے رہیں۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے خوش نصیب انسان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور لوگوں کے اندر کیسا شوق تھا۔ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، یہ غالباً جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ان کی سیرت طیبہ کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے مسجد کے اندر اتنی باقاعدگی کے ساتھ اور اتنی پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی، اگر میں بھول نہیں رہا تو 50 یا 40 سال کا طویل عرصہ انہوں نے کسی دوسرے نمازی کی پشت نہیں دیکھی نماز کے اندر۔ کیا مطلب؟ کہ اتنا طویل عرصہ باجماعت نماز ادا کی، صرف باجماعت ہی نہیں بلکہ پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر اتنا لمبا عرصہ انہوں نے نمازیں ادا کی، کسی دوسرے نمازی کی نماز کے دوران پشت پر ان کی نظر نہیں پڑی۔ اللہ ہمیں یہ شوق اور ذوق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، مسجد سے ہی تعلق رکھنے والا ایک طریقہ ایصال ثواب کا، ان مساجد کی صفائی ستھرائی، اس حدیث پر کلام تو ہو سکتا ہے، لیکن عرض کیے دیتا ہوں، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک بڑھیا جھاڑو دیا کرتی تھی۔ چند دن وہ مسجد میں نہ آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھنے لگے، صحابیوں وہ بڑھیا کدھر گئی، نظر نہیں آ رہی؟ حضرت وہ تو چند دن پہلے فوت ہو گئی ہے، مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ ہم نے سمجھا آپ کے آرام میں خلل پڑے گا، رات کا وقت ہے، ہم نے نماز جنازہ ادا کر کے اسے دفن کر دیا۔ بھائیوں، کسی اور کو یہ اعزاز نہیں ملا جو اعزاز اس بوڑھی عورت کو ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو دلونی علی قبرہا، چلو بقیع کے اندر مجھے اس کی قبر کی نشاندہی کرو، وہ اس عورت کی قبر کون سی ہے؟ صحابہ کرام کی نشاندہی پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ کھڑے ہوئے
اور آپ نے اس کے لیے نماز جنازہ بھی ادا کی، مغفرت کی دعا بھی فرمائی۔ یہ اعزاز اسے کیوں ملا؟ کہ اس نے مسجد کی ایک ڈیوٹی اپنے ذمہ لگا رکھی تھی۔ ایصال ثواب کے لیے پانی وانی کا انتظام کرنا بہت بڑا عمل، اور بھائیوں خاص طور پر مساجد کے اندر نمازیوں کے لیے پانی کا اہتمام کرنا، یہ تو نور علی نور ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں یہ بات کہیں پڑھ رہا تھا، اور اس کا مشاہدہ وہ لوگ جو سعودیہ میں رہتے ہیں نا، وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ میں نے تو مکہ اور مدینہ میں یہ چیزیں دیکھی، جدہ میں دیکھی۔ مسجد کے ایک کونے میں بہت بڑا فریج، اور وہ فریج ٹھنڈی بوتلوں سے بھرا ہوا، تاکہ نمازیوں کو ٹھنڈا پانی مل جائے۔ ایک بزرگ آئے، ہاتھ میں شاپر پکڑا ہوا کہ میں نمازیوں کے لیے یہ پانی لے جاؤں، وہاں جا کے رکھوں فریج میں، ٹھنڈا ہو جائے، نمازی پئیں گے، دعا ملے۔ جب مسجد میں آئے نا، بڑے پریشان ہوئے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ وہ فریج جس میں انہوں نے بوتلیں رکھنا تھی وہ تو پہلے بھرا ہوا ہے۔ افسوس کرنے لگے کہ مجھے دیر ہو گئی، میں لیٹ ہو گیا۔ نیکی کے کاموں میں بھائیوں دیر نہ کرو، موقع ملے تو فوراً وہ نیکی کر گزرو۔ پریشان ہوئے، امام صاحب پوچھنے لگے حضرت کیوں پریشان ہو؟ بھئی میں پریشان ہوں تو کیا کروں؟ اس فریج کے اندر تو میں نے یہ بوتلیں رکھنے کے لیے خریدی تھی، لیکن وہ تو بھرا ہوا ہے۔ کہنے لگے آپ فکر نہ کیجئے، آپ کے آنے سے چند منٹ پہلے آپ کا بیٹا آیا تھا شاپر اٹھا کر، اور یہ فریج اس نے جو شاپر بھرا ہوا بوتلوں سے لایا اس سے یہ بھر دی۔ وہ بیٹا بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ، تمہیں یقیناً تمہارے عمل کا اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے میرے بھائیوں، بزرگوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم عذر کرتے ہیں اجی آیا نہیں جاتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من سمع النداء، جس نے اذان کی آواز سنی پھر وہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آیا، بلکہ اس نے اپنے گھر کے اندر ہی نماز ادا کر لی، جیسا کہ آج ہمارا معمول ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلا صلاۃ لہ الا من عذر، اگر اس کا عذر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو گھر میں پڑی ہوئی اس کے نماز اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ جب ہمارا یہ ذہن ہو اور یہ آپ کا ارشاد گرامی ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سے بڑی مساجد بھی شکوہ کرنے لگیں کہ ہمارے اندر اب گنجائش نہیں، ان کو مزید وسیع کیا جائے۔ لیکن آج ہماری حالت کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج میری اور آپ کی کیفیت بالکل یہی، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
میری آنکھیں کام نہیں کرتی. ایک تو آنکھیں نہیں، دوسرا اندھیرا. میں ٹھڈے کھاتے ہوئے مسجد میں آتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے اپنے گھر میں نماز ادا کرنے کی؟ فرمایا ہاں پڑھ لیا کرو. تھوڑی دور گیا نا تو آپ نے واپس بلایا اور پوچھا مجھے یہ بتلاؤ کیا تو اپنے گھر میں اذان سنتا ہے؟ ہاں حضرت سنتا ہوں. فرمایا پھر تجھے تیرے اپنے گھر کے اندر نماز کی اجازت نہیں، مسجد میں آ کر نماز ادا کیا کرو. آج ہمارے یہاں بڑے عذر ہیں، اور جی دور ہے، اندھیرا ہوتا ہے، یہ ہے تکلیف، یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، یہ عذر ہے. جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے مدینہ چھوٹی سی آبادی ہے، اس وقت چھوٹی سی بستی تھی، اور میرا گمان یہ ہے کہ موجودہ مسجد نبوی جو ہے نا، اس میں جو توسیع کی گئی ہے اور اس کا رقبہ شمار کیا جائے تو یہ اس وقت کا مدینہ ہی بنتا ہے. لوگ اپنے گھروں سے آتے ہیں مسجد میں. دیکھا کہ مسجد نبوی کے قریب کچھ گھر خالی ہوئے ہیں. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کچھ صحابہ نے سوچا کہ چلو ہم مسجد نبوی کے قریب رہائش لے آتے ہیں تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا ساتھیوں نہیں، اپنے گھروں سے چل کر آؤ، جتنے قدم اپنے گھروں سے چل کے آؤ گے قدم قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا فرمائیں گے، تمہارے درجات بلند فرمائیں گے. بھائیو کوشش کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے ہم ان مساجد کو آباد کرنے کے لیے اپنی محنت اور اپنی کوشش زیادہ سے زیادہ کریں. یہاں آنے سے میں ملے گا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کے لگائے ہوئے باغیچوں میں آیا کرو تو یہاں کچھ فروٹ کچھ پھل کھا لیا کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغیچے کون سے؟ فرمایا یہ مسجدیں اللہ کے باغیچے ہیں. پھل کیا ہیں؟ یہاں بیٹھ کر جب اللہ کا ذکر کرو گے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کرو گے تو یہ روحانی طور پر تمہیں فروٹ کھانے جیسا لذت اللہ رب العالمین نصیب فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے فرمایا من توضأ وجاء الی المسجد، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا اور اللہ کے گھر مسجد میں آیا، فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، تو وہ اللہ کا مہمان ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے. آج میرے اور آپ کے ہاں مہمان آ جائے تو ہم کتنی اس کی خاطر مدارات کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے گھر میں مہمان بن کر جائیں، اللہ کے مہمان ہوں، اللہ ہمارا میزبان ہو، تو آپ اندازہ لگا لیجئے ہم اپنی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کرتے، اور اللہ کی حیثیت کیا ہے؟ للہ خزائن السماوات والارض، اللہ کے پاس تو خزانے ہیں،
رب العالمین اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی فرمائے گا۔ کیسے؟ سرور گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، جا کر سو جاتا ہے، فجر کی نماز پھر با کر مسجد میں باجماعت ادا کر لیتا ہے۔ وہ سویا رہا، اس نے اپنے جسم کا حق ادا کیا، اس نے اپنے جسم کی تھکاوٹ دور کی، لیکن اس کا سونا، اس کی کروٹیں بدلنا، اس کے وہ خراٹے لینا، اپنے جسم کی وہ ٹیوننگ جو کرتا ہے خراٹے لے کر صبح تازہ دم ہونے کے لیے، وہ ساری رات اس کا سونا، جس نے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی، ساری رات کا سونا اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں عبادت کے طور پر شمار فرمائے گا۔ نماز فجر ادا کی، پھر اسی جگہ بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے میں زیادہ سے زیادہ 45 منٹ، اور اگر مسجد میں درس ہو رہا ہو تو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ بچتا ہے۔ اتنی دیر وہ مسجد میں بیٹھا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، تلاوت کی، ذکر اذکار کی، تسبیحات پڑھی۔ سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہونے کے 10-12 منٹ بعد صلی رکعتین، اس نے 2 رکعت نماز اشراق کی نیت سے پڑھ لی۔ 2 رکعت ملے گا کیا؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اتنی دیر بیٹھنے، اتنی دیر اللہ کا ذکر کرنے، 2 رکعت نماز ادا کرنے کا اجر آج کے حساب سے نا شاید اس سال حج پر نا 10 لاکھ کے قریب روپیہ خرچ ہوگا۔ ابھی عمرہ سستا ہے، اب بھی 2 لاکھ روپیہ عمرے پہ لگ رہا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ذکر اذکار کرتا رہے، اپنی جگہ پہ بیٹھے، 2 رکعتیں سورج طلوع ہونے کے بعد ادا کرے، تو رب العالمین کی طرف سے اس کے نامہ اعمال میں ایک مبرور حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ درج فرما دیتے ہیں۔ یہ سودا مہنگا ہے، انتہائی سستا سودا ہے۔ بھائیو، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باجماعت نماز ادا کرنے کی اتنی تاکید فرمائی، آپ فرماتے ہیں مسجد میں اذان ہو گئی، جماعت کا ٹائم ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے مصلی پر کسی اور شخص کو امامت کی ذمہ داری سپرد کروں، اور اپنے ساتھ نوجوانوں کی ایک ٹیم لے کر میں مدینہ منورہ کے گلیوں بازاروں میں پھروں، اور جو لوگ اذان سننے کے باوجود نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوئے، میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ وہ نبی جو نبی الرحمت بن کر آیا، جسے اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کا اعزاز عطا فرمایا، وہ پیغمبر جو انسانوں کے لیے نہیں،
حیوانات کے لیے، چرند پرند تک کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ پیغمبر اتنی وعید فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں کے مالک اذان ہونے کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوئے۔ میرے بھائیوں، جو کچھ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر اخلاص کا رنگ بھر دے، محض اپنی رضا کے لیے ان گزارشات کو قبول و منظور فرمائے۔ اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، ورنہ اس پر لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی محبت نصیب فرمائے، اور ان مساجد کے ساتھ ہمیں دلی اور قلبی لگاؤ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بھی آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے خود سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا آج سے 50-51 سال پہلے کہ آپ لوگ اتنا بڑا یہ اللہ کا گھر تعمیر کر دیں گے۔ رب العالمین میرے ان تمام دوستوں اور ساتھیوں کو بہترین جزا عطا فرمائے جنہوں نے کسی بھی حوالے سے اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اب بھائیوں، جو ہے نا، بنا لینا، تعمیر کرنا آسان ہے، اس کو آباد کرنا مشکل ہے، اور ان مساجد کو آباد اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب ہم میں سے ہر شخص ذاتی سردردی لے کر محنت کرے، کوشش کرے، خود بھی آئے اور اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرے۔ آپ کی بستی کو اتنی بڑی بستی تو ہے نہیں کہ کسی کو گھر سے بلا کر لانا پڑے، ہر شخص کے گھر میں آواز بھی پہنچتی ہے، بس تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم